ہیں۔ یہ قرآن حکیم ہمارے سامنے موجود ہے، تورات، زبور، انجیل بھی چلو جس حالت میں بھی ہیں تعریف شدہ وہ دنیا میں موجود ہے، نظر آتی ہیں، لیکن ان کا بھی نزول تو ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں، تو اس لیے ان کے نزول کو ماننا تو وہ بھی ایمان بالغیب ہی ہے۔ آخرت کو ہم نے نہیں دیکھا تو آخرت کو ماننا یہ بھی ایمان بالغیب ہی ہے۔ تو چونکہ اس کتاب نے تو ہدایت غیب کی کئی باتوں کا بتلانا ہے، تو جو بندہ غیب کی باتوں کو ماننے کے لیے سرے سے کبھی تیار ہی نہ ہوتا ہو تو اس کو ہدایت کوئی نہیں ملے گی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ نماز بندے کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے، تو جو بندہ اللہ کے آگے جھکنے کے لیے تیار ہو جائے، عاجزی اختیار کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اس کو تو یہ کتاب ہدایت دے گی۔ لیکن اگر کوئی اتنی اکڑ میں ہو کہ وہ اللہ کے آگے بھی جھکنا ہی نہ چاہتا ہو تو پھر اس کو تو ہدایت کوئی نہیں مل سکتی۔ جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھتا ہو تو اس کو تو ہدایت ملے گی، لیکن جو بخل کرنے والا ہو، مال کو سمیٹ کے ہی رکھنے والا ہو تو وہ ہدایت سے محروم ہو جائے گا۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر کہ جو آپ پر نازل کیا گیا، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ آپ پر ایمان نازل کیا گیا یہ قرآن حکیم، آپ سے پہلے نازل کیا گیا تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحائف وغیرہ، سب پر ایمان ہے۔ البتہ ایمان کے اندر فرق یہ ہے کہ اس کے اوپر ایمان کے بعد عمل بھی ہے، لیکن سابقہ کتابیں ان پر ایمان تو رکھنا ہے لیکن عمل ان کا جو ہے وہ منسوخ ہو چکا، ان کے اوپر عمل منسوخ ہے، عمل ان پر نہیں کرنا، عمل اسی قرآن حکیم کے اوپر کرنا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان رکھنا ہے اور عمل نہیں کرنا، یہ کیا بات ہوئی؟ اگر ایمان ہے تو پھر تو عمل بھی ہونا چاہیے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ خود قرآن حکیم کے اندر بھی اس کی مثال موجود ہے، اور اسی آیت سورت کی ابتدا میں الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ ایمان تو ہمارا ان پر ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، لیکن کیا ہم ان پر عمل کر سکتے ہیں؟ تو ضروری نہیں ہوتا کہ جس پر ایمان ہو اس کے اوپر عمل بھی ہو۔ تو عمل کے لیے وہ یہی کتاب قرآن حکیم ہے، سابقہ کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے اوپر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ کے نیچے لکھ لیں اے بِالدَّارِ الْآخِرَةِ، اے بِالدَّارِ الْآخِرَةِ، آخرت سے مراد ہے آخرت کے گھر کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر قادیانی حضرات وہ ایک بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس سے پہلے ذکر ہے کہ یؤمنون بما انزل الیک، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی وحی ہو گئی، اور وما انزل من قبلک یہ اس سے پہلی وحی ہو گئی، اور وبالآخرۃ ہم یوقنون تو یہ بعد والی وحی کا ذکر ہے۔ تو گویا کہ مرزا قادیانی کے اوپر بعد میں وحی آئی تو اس کی وحی کا بھی تذکرہ یہاں پر پہلے موجود ہے کہ اس کے اوپر بھی ایمان لانا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آخرت سے جو ہے وہ دار الاخرت مراد ہے، آخرت کا گھر مراد ہے۔ آخرت کے سے مراد کوئی پچھلی وحی نہیں ہے۔ قرآن حکیم کے اندر آخرت کا لفظ کئی مقامات پر آیا ہے، لیکن قرآن حکیم میں سوائے 2 مقامات کے باقی جہاں پر بھی آخرت کا لفظ آیا ہے
تو وہ دارالآخرت کے معنی میں ہی آیا ہے. کسی جگہ دار کا لفظ سامنے موجود ہوتا ہے اور کسی جگہ پر موجود نہیں ہوتا، لیکن بہرحال جہاں پر بھی قرآن حکیم کے اندر آخرت کا لفظ آیا ہے تو وہ دار آخرت اس سے مراد ہے. صرف 2 مقامات ایسے ہیں کہ جن میں سے ایک مقام سورہ بنی اسرائیل کا ہے، اس میں لفظ آخرت آیا ہے، لیکن وہ مرہ کی صفت ہے کہ دوسری دفعہ، اور چونکہ اس سے پہلے وہ سارا پس منظر موجود ہے تو وہاں پر وہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ وہ مرتن آخرہ اس میں مراد ہے، دوسری دفعہ مراد ہے. تو ایک مقام تو سورہ بنی اسرائیل کا ہے اور اس میں واضح قرینہ موجود ہے کہ مرتن آخرہ وہاں پر مراد ہے. اور ایک مقام ہے سورۃ الضحیٰ کے اندر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور تیرے لیے پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے. وہاں پر جو ہے دونوں معنی ممکن ہیں. دارالآخرت بھی مراد ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ اے نبی آخرت کا گھر آپ کے لیے دنیا کے گھر سے بہتر ہے، اور اسات کی صفت اس کو بنانا کہ ہر پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے، تو یہ بھی ممکن ہے. تو وہاں پر بھی دارالآخرت بھی بہرحال مراد لیا جا سکتا ہے. تو گویا کہ قرآن حکیم میں صرف ایک مقام ایسا ہے کہ جس میں دارالآخرت مراد نہیں لیا جا سکتا، وہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر بس ایک مقام ہے. باقی ہر جگہ دارالآخرت مراد لیا جا سکتا ہے. ایک جگہ میں دارالآخرت مراد لینے میں اختلاف ہے. کسی نے کہا کہ دارالآخرت مراد لو اور کسی نے کہا کہ پچھلی گھڑی مراد لو، الساعۃ الاخرہ مراد لو. تو بہرحال اس کے علاوہ قرآن حکیم میں جہاں جہاں بھی آخرت کا تذکرہ ہے تو دارالآخرت ہی مراد ہے. یہ 2 جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر دارالآخرت سے معاملہ ہٹا ہے، لیکن دونوں جگہ کوئی نہ کوئی واضح قرینہ موجود ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ دارالآخرت میں یہاں پر جو ہے آخرت کے لفظ میں کچھ اور مراد ہے. سورہ بنی اسرائیل کے اندر پورا پس منظر موجود ہے. سورۃ الضحیٰ کے اندر وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، پہلی گھڑی سے پچھلی گھڑی کا بہتر ہونا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تو وہاں پر یہ قرینے موجود ہیں کہ جن میں بتایا جا رہا ہے کہ پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے. تو 2 جگہ جہاں پر آخرت سے اگر کچھ اور مراد ہے تو وہاں پر بڑا واضح قرینہ موجود ہے. تو پھر جو ہے وہ جو ہے نا دارالآخرت سے معاملہ ہٹا ہے. یہاں سورۃ البقرہ کی ابتدا میں یہاں پر اس طرح کا واضح قرینہ موجود کوئی نہیں، اور چونکہ قرآن حکیم میں ہر جگہ دارالآخرت ہی مراد ہوتا ہے آخرت سے، تو یہاں پر بھی دارالآخرت ہی مراد ہوگا. اللہ اللہ. اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ قرینہ موجود ہے کہ یومنون بما انزل الیک، یہاں پر بھی وحی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ما انزل من قبلک اس میں بھی پہلی وحی کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو پھر قادیانی کی رسالت جو ہے تو وہ بھی آخرت سے ثابت ہو جائے گی. تو ہم کہتے ہیں کہ وحی کا قرینہ ہے، قرینے کے اندر وحی کا لفظ ہے، رسالت کا جو ہے وہ لفظ موجود نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت نے اسلوب بیان بھی بدل دیا ہے. پہلی جو 2 چیزیں ہیں ان کے لیے یؤمنون کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ جو آخرت ہے تو اس کے لیے یو کے نون کا لفظ استعمال ہوا ہے. اگر یہ بھی وہی ہی ہوتی تو پھر اس کے اوپر بھی ایمان کا ہی ذکر ہوتا، پھر بھی اس کو بھی اس کے مطابق ہی کیا جاتا. لیکن اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ تم بدبختوں نے یہاں سے الٹی حجت قائم کرنی ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے ہی جو ہے لفظ ہی یہاں پر تبدیل کر دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہاں آخرت کا جو لفظ ہے اس سے وہی مراد کوئی نہیں ہے. کیونکہ وہی مراد ہوتی تو پہلے بھی 2 جگہ پر وہی مراد ہے، تو وہاں پر
انزلہ کا بھی لفظ موجود ہے، یؤمنون کا بھی لفظ موجود ہے، تو یہ بھی تو اللہ کہہ سکتے تھے کہ جو بعد میں نازل ہوگی اس کے اوپر بھی ایمان رکھیں گے، لیکن ایسا اللہ نے کچھ نہیں کہا، اللہ نے بالکل اسلوب ہی بدل دیا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ دار الآخرت ہی مراد ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی کامیاب لوگ ہیں۔ ان الذین کفروا، فریق ثانی، کفروا کے نیچے لکھ لیں فریق ثانی، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے ان پہ کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، انہوں نے ایمان قبول کوئی نہیں کرنا۔ کیوں ایمان قبول کوئی نہیں کرنا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اس کے نیچے لکھ لیں علت ہے لا یؤمنون کی، علت ہے لا یؤمنون کی۔ ایمان کیوں قبول نہیں کرنا؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، اور ان کے کانوں پہ بھی مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ دلوں کا تذکرہ ہوا تو مہر کا تذکرہ ہوا، کانوں کا بھی تذکرہ مہر کے ساتھ ہوا، کیونکہ دل یا کان کے آگے صرف ایک پردہ کر دیا جائے نا تو دل کے خیالات، دل کے جذبات پھر بھی موجود رہتے ہیں، کان کی سماعت پھر بھی موجود رہتی ہے، پردہ آگے آ بھی جائے تو کان پھر بھی سنتا رہتا ہے، لیکن آنکھ جو ہے اس کے آگے پردہ آ جائے، ہماری پلک جو ہے یہ بھی تو ایک پردہ ہوتی ہے، تو یہ پلک والا پردہ نیچے جب جھپکا دیا جائے، نیچے بند کر دیا جائے تو آنکھ کچھ بھی نہیں دیکھتی ہے۔ تو آنکھ کے لیے تو صرف پردہ کافی تھا، وہاں پر پردے کا تذکرہ کیا۔ دل اور کانوں کے لیے پوری مہر لگے گی تو تبھی جو ہے وہ ان کے خیالات اور ان کی سماعت بند ہوگی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اگر خود ہی ان کے اوپر مہریں لگا دی ہوئی ہیں تو پھر ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ تو اس کا جواب میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اشارتاً دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ جو مہر لگ جاتی ہے یہ پہلے دن ہی نہیں لگ جاتی، بلکہ پہلا درجہ ہوتا ہے ریب کا، شک کا۔ شک میں جس وقت بندہ آگے بڑھتا جاتا ہے تو پھر دوسرا درجہ کہیں سے آتا ہے، وہ ہے ضلال، گمراہی کا۔ پھر گمراہی کے درجے میں بھی جب آگے بڑھتا جائے پھر تیسرا درجہ آتا ہے جدال، لڑائی کا، مومنوں کے مقابلہ میں نکل آتا ہے بندہ، اور جب جدال میں بھی حد سے بڑھ جائے تو پھر درجہ ہوتا ہے ختم قلب کا۔ پہلا درجہ یہاں پر ریب کا، شک کا، یہ بندے کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب بندہ شک میں بہت بڑھتا جاتا ہے، شک کو جھٹکنے کی کوشش کوئی نہیں کرتا تو اللہ گمراہ کر دیتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے سزا آ جاتی ہے، دوسرا درجہ۔ پھر دوسرے درجے میں آ کے بندہ اگر اور زیادہ آگے نکلنا شروع ہو جائے، لڑائی پر آ جائے، مومنوں کے مقابلے پہ نکل آئے، تو یہ چیز پھر بندے کی طرف سے ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے سزا آ جاتی ہے کہ ختم قلب ہو جاتی ہے، مہر لگ جاتی ہے۔ تو دو درجے بندے کی طرف سے ہیں اور دو درجے اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ گمراہی کے 4 درجات ہیں۔ تو ختم قلب جو ہے وہ پہلے دن ہی نہیں لگ جاتی، شروع میں ہی نہیں لگ جاتی، بلکہ پہلے بندہ یہ 3 درجات کو آہستہ آہستہ عبور کرتا ہے، اور اگر ان 3 درجات میں بھی کہیں بھی انتہا تک بھی پہنچا ہو اور وہاں جا کر بھی اگر توبہ کر لے تو واپسی کا راستہ باقی رہتا ہے، لیکن اگر تیسرے درجے کی بھی انتہا سے آگے بڑھ جائے تو پھر اللہ مہر لگا دیتے ہیں، پھر واپسی کا راستہ کوئی نہیں رہتا۔ تو اس لیے یہ جو ختم قلب ہے یہ ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ ان کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ جس طرح گمراہی کے 4 درجے ہیں نا، اسی طرح ہدایت کے بھی 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے انابت، بندہ اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے، انابت کرتا ہے، یہ درجہ ہے بندے کی طرف سے۔ جس وقت بندہ انابت کرتا ہے اللہ ہدایت دے دیتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے انعام والا درجہ ہے۔ اب جس وقت بندے کو ہدایت ملے تو پھر کئی مشکلات بھی آنے لگ جاتی ہیں، تکلیفیں آنے لگ جاتی ہیں، پھر اللہ رب العزت بندے سے ایک اور درجے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ تم استقامت اختیار کرو۔ تو پہلا درجہ انابت بندے کی طرف سے، دوسرا ہدایت اللہ کی طرف سے، تیسرا استقامت بندے کی طرف سے۔
بندہ مضبوط رہتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے۔ جب بندہ مضبوط رہنے میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت انعام کے طور پر چوتھا درجہ عطا کرتے ہیں، وہ ہے ربط قلب۔ ربط قلب کا مطلب یہ کہ دل کو اللہ پھر ایسا مضبوط کر دیتے ہیں کہ اب اس کے اندر کبھی بھی کفر کبھی داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ جس طرح ختم قلب لگ جائے تو ایمان کبھی داخل نہیں نہ ہو سکتا، اسی طرح ربط قلب جس کو مل جائے تو اس کے دل میں کفر کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کے اس سب سے بڑے درجے کی طرف ہم سب کو اللہ پہنچا دے۔ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، وَمِنَ النَّاسِ نیچے لکھ رہے ہیں فریق ثالث۔ فریق ثالث، پہلے متقین ایمان والوں کا تذکرہ ہوا، پھر کافروں کا تذکرہ ہوا، اور اب منافقین کا تذکرہ ہے۔ اور یہ منافقین کا تذکرہ جو ہے یہ کافی تفصیلی آگے جا رہا ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ حقیقت میں ایمان والے کوئی نہیں، کیونکہ اقرار باللسان تو ہے لیکن تصدیق بالقلب کوئی نہیں ہے۔ اصل چیز تو ہوتی ہے تصدیق بالقلب، تو جب تصدیق بالقلب بھی کوئی نہیں تو زبانی آمنا کہنے سے ایمان کوئی نہیں ہو جاتا۔ یخادعون اللہ، یخادعون باب مفعلہ ہے، اور مفعلہ جو ہے عموماً تو تقابل کے لیے آتا ہے لیکن یہاں پر مبالغہ کے لیے ہے کہ اللہ سے وہ معاملہ کرتے ہیں کہ جو معاملہ خادع مخدوع سے کرتا ہے۔ خادع دھوکہ دینے والا، مخدوع جس کو دھوکہ دیا جائے، خادع مخدوع سے یہ معاملہ کرتا ہے کہ خادع مخدوع کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ منافق بھی اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے کوئی بھی نہیں سکتا، دینا چاہتے ہیں، پوری کوشش ضرور کرتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وما یخدعون، لیکن حقیقت میں دھوکہ کوئی نہیں دیتے سوائے اپنے آپ کو، خود دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے کوئی نہیں سکتے۔ وما یشعرون، اور ان کو سمجھ کوئی نہیں آتی۔ فی قلوبہم مرض، مرض کے نیچے لکھ لیں نفاق، منافقت ہے، نفاق، ان کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق والی، منافقت والی۔ اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بما کانوا یکذبون، بوجہ اس کے کہ یہ جھوٹ کہتے تھے۔ یکذبون کے نیچے لکھ لیں جھوٹ کہتے تھے، جھوٹ کہتے تھے۔ دیکھیں اردو محاورہ جو ہے اس کے اندر فصیح اردو میں لفظ ہوتا ہے جھوٹ بولنا، جھوٹ کہنا جو ہے یہ اردو محاورہ نہیں ہے، لیکن میں نے یہاں پر اصرار کر کے ترجمہ یہ کیا جھوٹ کہتے تھے، پھر باقاعدہ نیچے لکھوایا بھی ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، یہاں پر ترجمہ یہی مناسب ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور دردناک عذاب والی جو سزا ہے یہ تو کافروں کے لیے ہوتی ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر صرف اگر جھوٹ بولنا ہو تو جھوٹ بولنا تو ایک کبیرہ گناہ ہے، یہ کوئی کفر تو نہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ تو ہیں بھی منافق، اور منافق اندر سے کافر ہی ہوتا ہے۔ اب اللہ جو عذاب علیم کی وجہ بتا رہے ہیں نا، تو وجہ یہ ہے کہ بما کانوا یکذبون، عذاب علیم اللہ فرما رہے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اللہ نے ان کا کفر نہیں ذکر کیا، بلکہ وجہ یہ ذکر کی کہ اس لیے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، اگر یہ ترجمہ کریں۔
اس سے پھر معتزلہ ایک چیز پر استدلال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا تو بس کبیرہ گناہ ہے نا، کفر تو نہیں۔ تو کبیرہ گناہ جو ہو تو معتزلہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ والا جو ہے وہ بھی ہمیشہ کا جہنمی ہوتا ہے اور اس کے لیے بھی عذاب علیم ہوتا ہے، تو وہ اس جگہ سے ثابت کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اصل میں معاملہ یہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یکذبون جو ہے اس کا معنی ہے کہ جھوٹ کہتے تھے، کہ جو انہوں نے کہا تھا نا کہ آمنا، وہ پیچھے جو آیا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، تو ان کا یہ کہنا جھوٹ ہے۔ وہ جو دعوے کرتے ہیں کہ آمنا، تو وہ جھوٹا دعویٰ ہے، تو وہ جھوٹ بولتے تھے والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ان کا یہ کہنا جھوٹ ہے۔ تو چونکہ وہ یہ جھوٹ کہتے تھے تو حقیقت میں وہ ایمان والے ہے ہی کوئی نہیں، تو وہ حقیقت میں کافر ہیں۔ تو جب کافر ہیں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ کافروں کے لیے ہی دردناک عذاب کا ذکر ہو رہا ہے، صرف جھوٹ بولنے پر دردناک عذاب نہیں، کفر کے اوپر دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ، اللہ اکبر، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہتے ہیں کہ سوائے اس کے نہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آگاہ رہو کہ بے شک یہی ہے فساد کرنے والے، اور لیکن یہ شعور کوئی نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ، جس طرح کے لوگ ایمان لائے ہیں، یہاں پر صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ رب العزت معیار قرار دے رہے ہیں، صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان لاؤ۔ اللہ واللہ، ایک ہے ایمان اور ایک ہے عمل، ان میں سے بڑا درجہ کس چیز کا ہے؟ ایمان کا درجہ بڑا ہے یا عمل کا؟ ہاں جی، کیا خیال ہے؟ قاضی طاہر صاحب تو اکثر پوچھتے رہتے ہیں سوال، میں نے پہلی دفعہ پوچھا ہے۔ جی، ایمان کا درجہ بڑا ہے۔ اچھا، دوسرا سوال، نبی کا درجہ بڑا ہے یا صحابہ کا درجہ بڑا ہے؟ ظاہر ہے نبی کا ہے۔ اب یہاں پر معاملہ ہے ایمان کا، اور ایمان کے اندر اللہ معیار بنا رہے ہیں صحابہ کو، دوسری طرف معاملہ ہے عمل کا، تو وہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ تو عمل کے اندر جو ہے رسول کو بہترین نمونہ قرار دیا، رسول کو معیار قرار دیا، ایمان کے اندر صحابہ کو معیار قرار دیا۔ حالانکہ ایمان بڑی چیز ہے، عمل چھوٹی چیز ہے، تو چاہیے تو بظاہر یوں تھا کہ ایمان کے اندر معیار ہوتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ایمان بڑی چیز ہے تو رسول اللہ بڑے ہیں، تو جو بڑی چیز ہے اس کے لیے معیار بھی بڑا ہونا چاہیے تھا، اور عمل چھوٹی چیز ہے تو عمل میں صحابہ معیار ہو جاتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایمان کے اندر معیار صحابہ کو قرار دیا ہے، عمل کے اندر معیار جو ہے وہ قرار دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو وجہ کیا ہے؟ بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ اس کے الٹ ہونا چاہیے تھا، تو اصل بات یہ ہے کہ ایمان کی بنیاد ہوتی ہے یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور نبی جو ہوتا ہے نا، نبی کا غیب پر ایمان وہ ہر لحاظ سے غیب پر ایمان نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایمان باللہ ہے، اللہ پر ایمان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تو نہیں، لیکن معراج کی رات میں اللہ سے ملاقات تو ہوئی، آواز تو سنی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی آواز سنی، تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ پر ایمان ہے، اگرچہ اس میں کچھ ایمان بالغیب بھی ہے اور کچھ اس کے اندر ایمان بھی شہادت بھی بن جاتا ہے، مکمل وہ ایمان بالغیب نہیں رہا۔ باقی رہی گئی بات نبوت اور رسالت پر ایمان، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود نبی ہیں، ان کو خود کو معلوم ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، تو اس معاملے میں بھی ان کا ایمان بالغیب نہ رہا۔ فرشتوں کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، جبریل امین کو 2 دفعہ اپنی اصل شکل میں بھی دیکھا ہے،
تو اس لحاظ سے بھی پوری طرح ایمان بالغیب کوئی نہ رہا، اگرچہ کچھ پہلو کہ مثلا سابقہ نبیوں پر نبوت اترتے نہیں دیکھی تو کسی حد تک ایمان بالغیب بھی ہو گیا، خود اپنے اوپر دیکھی تو ایمان بھی شہادت بھی ہو گیا، کچھ فرشتوں کو دیکھا تو ایمان بالغیب شہادت بھی ہو گیا، لیکن کئیوں کو نہیں دیکھا تو ایمان بالغیب بھی ہو گیا۔ تو کوئی پہلو ایمان بالغیب والا، کوئی ایمان بالشہادت والا موجود رہتا ہے۔ اپنے اوپر کتاب نازل ہوتے دیکھی یہ ایمان بالشہادت ہو جائے گا، اور سابقہ کتابوں پر ایمان وغیرہ تو وہ ایمان بالغیب ہو جائے گا۔ آخرت کو نہیں دیکھا لیکن آخرت کی جھلکیاں ضرور دیکھی ہیں معراج کی رات میں، وہاں پر نمونے ضرور دیکھے ہیں، تو نبی کا جو ایمان ہوتا ہے وہ پوری طرح ایمان بالغیب نہیں ہوتا، اس میں کچھ ایمان بالغیب ہوتا ہے، کچھ ایمان بالشہادت ہوتا ہے۔ اور ایمان والے جنہوں نے ایمان قبول کرنا ہے انہوں نے تو پوری طرح ایمان بالغیب قبول کرنا ہے، ان کے لیے تو شہادت والا معاملہ کوئی نہیں، تو وہاں پر ان کو معیار بنایا جائے گا کہ جن کا اپنا ایمان بھی پوری طرح ایمان بالغیب ہے، اور وہ صحابہ ہیں۔ نبی کا ایمان پوری طرح ایمان بالغیب ہے ہی کوئی نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی کے ایمان کے درجے تک کوئی پہنچ سکتا ہی کوئی نہیں، اور ایمان کے لیے اگر معیار وہ ہو جائے کہ جس طرح نبی نے ایمان قبول کیا ہے، اب نبی نے تو کافی سارا جو ہے وہ شہادت کے اوپر بھی ایمان قبول کیا ہے، تو اس طرح کا کسی اور بندے کے لیے ایمان قبول کرنا ممکن ہی کوئی نہیں ہے۔ جب وہ ممکن ہی کوئی نہیں ہے تو اس لیے وہاں پر نبی کو معیار قرار نہیں دیا جا سکتا تھا، تو صحابہ کو ہی معیار قرار دینا تھا۔ باقی رہ گئی عمل، تو عمل میں نبی بھی بشر ہیں، انسان ہیں، تو بشری تقاضے آپ کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں، تھکاوٹ آپ کو بھی ہوتی ہے، بھوک آپ کو بھی لگتی ہے، یہ سارے معاملات آپ کے ساتھ بھی متعلق ہیں۔ عبادات کے اندر تھکاوٹ ہونا، روزے وغیرہ کے اندر بھوک وغیرہ لگنا، یہ ساری چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ثابت ہیں۔ تو اس لیے ایمان کے عمل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ہماری طرح ہیں، تو انسان یہ درجے میں بہت اعلیٰ اور افضل ہیں کہ ساری کائنات کے انسان بھی مل کر اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن بہرحال بشریت اور انسانیت میں تو ہماری طرح ہیں، بشر ہونے میں تو ہماری طرح ہیں، تو بشر ہو کے اگر وہ تکالیف برداشت کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں بھی وہ تکلیف برداشت کر لینی چاہیے۔ تو اس لیے عمل کے اندر جو ہے وہ نبی معیار ہو گئے۔ جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے اور لوگ، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہنے لگے کہ کیا ہم ایمان لائیں جس طرح بیوقوف ایمان لائے۔ صحابہ کرام کی انہوں نے بدبختوں نے توہین کی کہ معاذ اللہ وہ تو بیوقوف ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں، تو ہم بھی ان کے لیے بھی ان کی طرح ایمان لائیں۔ اللہ کبھی صحابہ کی توہین کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کرتے، بلکہ فوراً اللہ کی جو ہے تنبیہ آ جاتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ میرے نبی کے صحابہ کو باتیں کرتے ہو، الا انہم هم السفہاء، یہ جو بکواس کرنے والے یہ خود بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے کوئی نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے ساتھ الگ ہوتے ہیں، یعنی اپنے بڑے بڑے جو کافر اور مشرک سردار ہیں ان کے، جب ان کے ساتھ الگ ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں کہ ہم ہیں تمہارے ساتھ۔ ایمان والوں کے آ کے بس اتنا کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے، لیکن ان کو انا کے ساتھ تاکید کر کے کہتے ہیں کہ انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں بے شک، تو ان کو تاکید کر کے کہتے ہیں کیونکہ دل ان کا انہی کے ساتھ ہے۔ انما نحن مستہزئون، بلکہ ان کو مزید آگے بڑھ کر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان والوں سے ہنسی کرتے ہیں۔ اب انہوں نے دو جملے کہے، ایک جملہ کہا انا معکم، کافروں کو کہا کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، دوسرا جملہ کہا انما نحن مستہزئون، ہم ایمان والوں سے یعنی صحابہ سے ہنسی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پہلے جملے کا کوئی جواب نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ انا معکم، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو اللہ نے کہا خیر ہے پھر ٹھیک ہے، تم کافروں کے ساتھ ہوتے رہو، تمہاری اپنی پھٹکار تمہارے اوپر پڑی ہوئی ہے، تم کافروں کے ساتھ ہو تو مجھے کیا پرواہ، میں تو
غنی ہوں، بے نیاز ہوں، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں کہ تم ایمان میں کوئی نہیں آئے۔ لیکن جو ہی انہوں نے صحابہ کی توہین کی تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کی توہین والا معاملہ جو ہے، یہ چیز جو ہے اس کا تو فوری جواب ہوگا ہی ہوگا، اس کے اوپر تو تمہاری فوری جو ہے وہ پکڑ ہوگی۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کی ہنسی اڑائے گا، ان کو اللہ آخرت میں پکڑے گا نا، سزا دے گا نا، تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ایمان والوں کی ہنسی جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے۔ تو صحابہ کی ہنسی اڑاتے ہیں، اللہ ان کی ہنسی اڑائے گا اور ان کو کھینچے گا، ان کی سرکشی میں بہک رہے ہوں گے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، پس نہ نفع والی ہوئی ان کی تجارت اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔ مثال ان کی جیسا کہ مثال، یہ جو پہلی مثال ہے یہ کفار کی دی جا رہی ہے، آگے دو مثالیں جو ہیں وہ منافقین کی آئیں گی۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، تقدیر عبارت کچھ یوں ہوگی کہ مثلہم و مثل محمد، ان کی مثال اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، جیسا کہ مثال ایک بندے کی کہ جس نے آگ سلگائی ہو۔ آگے لفظ محذوف سمجھے جائیں گے، وَهُنَاكَ رِجَالٌ قَائِدُونَ، اور وہاں پر کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوں۔ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، جب اس آگ نے اپنے ارد گرد کو روشن کر دیا، ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، اللہ ان ارد گرد بیٹھے ہوں کے نور کو لے گیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور ان کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون، دیکھتے کوئی نہیں، سم بکم عمی، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ رجوع کوئی نہیں کرتے۔ مثال ان کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آگ جلائی ہے، نور توحید کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن کیا ہے، یہاں پر یہ ارد گرد کافر بھی بیٹھے ہیں۔ اس نور توحید نے تو جہان کو منور کر دیا، لیکن یہ نور توحید اگرچہ جہان کو منور کر رہا ہے، لیکن کافروں کا نور اللہ لے گئے ہوئے ہیں، کافروں کو ہدایت پھر بھی کوئی نہیں مل رہی، وہ پاس بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کو ہدایت پھر بھی کوئی نہیں مل رہی، اللہ نے ان کو نور ان کا چھین لیا ہوا ہے اور ان کو تاریکیوں کے اندر ہی چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ان کے دلوں پہ مہریں لگ چکی ہوئی ہیں۔ یہ چوتھے درجے کا ہی تذکرہ ہے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ لوٹتے کوئی نہیں۔ اگلی مثال منافق کی مثال، او کصیب من السماء، یا جیسے آسمان سے بارش ہو، اس کے اندر تاریکیاں بھی ہیں، سخت تاریک بادل